بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، گاجر مشہور سبزی ہے اور یہ لوگوں کو پسند بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کا مزاج ہے وہ گرم اور تر ہے۔ اس میں کیروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی اگر کسی آدمی کا خون گندا اور صاف نہ ہو تو یہ اس کو صاف کرنے کے لیے بہت زبردست ہے۔ اسی وجہ سے خون بھی صاف ہو جاتا ہے اور پیٹ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ گاجر کو سلاد کے طور پہ کچا بھی اور پکا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر کیلشیم بھی رکھی ہوئی ہے، فاسفورس ہے، آئرن لوہا پایا جاتا ہے، تھوڑی سی وٹامن سی اور بی بھی ہے، نشاستہ اس میں وافر مقدار میں ہے، فائبر ریشہ اس کے اندر ہے۔ تو اللہ نے گاجر کے اندر بہت زیادہ طاقت بھی رکھی ہوئی ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اسٹیرائڈ کشتے اور کیمیکل سے بچائے تو وہ گاجر کا استعمال کرے۔ گاجر پرانے دستوں کے لیے، پتے کی بیماری کے لیے، خون کو صاف کرنے کے لیے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ خون کی کمی کسی طرح کی بھی ہو، خون کی کمی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کا جوس، اس کا رس بھی نکال کے پیتے ہیں۔ الحمدللہ گاجریں آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن صرف ایک آدمی جو شوگر کا مریض ہے وہ اسے استعمال نہیں کرے گا۔ اگر استعمال کرے گا بھی تو بہت کم مقدار کے اندر۔ پنجاب میں گاجر کی کانجی بنائی جاتی ہے، بہت مزیدار، کھٹی میں، کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور اسے جسم میں جیسے کوئی توانائی اور طاقت سی محسوس نہیں ہوتی۔ اور جن عورتوں کو، لڑکیوں کو حیض کی تکلیف ہے، یہ حیض کا شاہ ہے، گاجر کے بیج پورا سال مل جاتے ہیں۔ یہ 1 تولہ 10 گرام ایک پاؤ پانی کے اندر ابالیں۔ جب پانی آدھا پاؤ رہ جائے تو اس میں 3 تولے شکر یا گڑ، چینی نہیں ڈالنی، آپ ڈال کے ایام حیض کے اندر استعمال کریں۔ آپ دیکھو گی کہ بغیر نقصان کے جن عورتوں کو کہیں مہینے اور بعد کہتی ہیں کہ کہیں سال ہو گئے ہیں، جس کے رکنے کی وجہ سے موٹاپا بھی جسم کے اندر ہے، تو وہ آسان اور سہل والا یہ نسخہ بنا لیں، مشکل کوئی نہیں ہے۔ گاجر کے بیج ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں، پنساریوں سے ملتے ہیں۔ تو 1 تولہ لے کر 1 پاؤ پانی کے اندر ابالیں، آدھا پاؤ پانی رہ جائے، 3 تولہ شکر کے ساتھ میٹھا کر کے ایام حیض کے اندر آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز حیض کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دانت اور ہمارے مسوڑے یہ ہمیشہ قائم دائم رہیں اور صاف ستھرے رہیں، وہ گاجر کا ایک چھٹاک رس نکال کے پینا شروع کر دیں۔
مسوڑوں اور دانتوں کی بیماریاں دور، اور اگر مسوڑے اور دانت صحت مند ہیں تو بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی، اور اس سے خون بھی صاف رہے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں پریشان ہیں کہ پھنسیاں، خارش ہے، پھوڑے ہیں، تو آپ پھوڑے، پھنسی، خارش کے لیے، دل دماغ کی طاقت کے لیے تھوڑی مقدار میں یا زیادہ مقدار میں اس کا رس نکال کے پی لیا کریں۔ اور جن لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، دل تنگ کرتا رہتا ہے، وہ یہ کریں کہ گاجروں کو لے لیں، دھو کر صاف کر کے آگ پہ بھونیں۔ بھوننا کیسے ہے؟ چولہے پہ رکھ کے آپ ان کو بھون لیں، اور جب محسوس ہو جائے کہ یہ اچھی طرح جب وہ پک گئی ہیں، اب آپ چولہے سے نیچے اتار کے اوپر والا چھلکا آپ اتار لیں، اور اس کے اندر ایک گٹھلی بھی ہوتی ہے، وہ گٹھلی بھی آپ نکال لیں، اور ان کی کاشیں بنا کے تراش کے پلیٹ میں رکھ کے اوپر کپڑا دے کے شبنم میں، آج کل شبنم بہت زبردست ہے، یہ انسانی جسم کی طاقت کے لیے، دل کے لیے، یہ جو شبنم ہے یہ بہت زبردست ہے، تو آپ شبنم میں رکھ لیں رات کو، اور صبح کے وقت ہے اس میں تھوڑا سا عرق گلاب اور تھوڑی سی مصری، عرق گلاب کم بہت زیادہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی حال مصری کا بھی ہے، جتنا آپ کو ضرورت ہے وہ ڈال کے، اور یہ صبح صبح آپ کھائیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے روپیہ پیسہ دیا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ ہے زعفران کی 3-4 پتیاں کھا لیا کریں۔ آپ صرف ایک دن کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ العزیز پورا دن حشاش بشاش آپ گزاریں گے، چڑچڑاپن، غصہ یہ آپ سے کوسوں دور بھاگ جائے گا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طرح کا کوئی اگر مسئلہ ہے تو گاجر آپ ضرور استعمال کریں، آئرن اس کے اندر وافر مقدار میں ہے، فولاد کا کشتہ کھانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، سمجھ آ جائے تو ضرور استعمال کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔